السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری زبیر احمد آپ ساتھیوں سے مخاطب ہوں۔ میرا یہ ترتیب ان حضرات کے لیے ہے جو ساتھی واٹس ایپ میں نہیں پڑھ سکتے ہیں اور جو واٹس ایپ میں فیس نہیں دے سکتے، ان کے لیے ترتیب یوٹیوب اور فیس بک یعنی سوشل میڈیا کے اندر ان کی اسباق کا ترتیب ہے۔ آج سے اسباق نمبر 1 ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ الفاتحہ کی سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ یہاں سے ہم پڑھیں گے دوبارہ الحمد۔ اکثر ساتھی پڑھتے الحمد، لام کے اندر زبر پڑھتے ہیں جو مجہول والی غلطی کہلائی جاتے ہیں اور لفظی غلطی کہلایا جاتا ہے۔ الحمد، نہیں پڑھنا ہے، الف اور لام یعنی ہمزہ لام کو ملانا ہے، آپس میں جوڑنا ہے۔ ہا اور میم، کچھ لوگ پڑھتے الحمد، ال کی بجائے الا پڑھتے الحمد للہ للہ۔ یہاں پہ اکثر ساتھی غلط پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، شد کو نہیں پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ للہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں سے تسلی کے ساتھ سکون کے ساتھ پڑھ لے۔ کچھ ساتھی کرتے ہیں نا، جلدی میں پڑھتے ہیں تو یہاں پہ کھینچتے نہیں ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو حرف ہے ان کے اندر غلطی ہو جاتی ہے اور لفظی غلطی آتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رب العالمین ایسے لوگ پڑھتے ہیں، تو بہتر ہے کہ تسلی سے پڑھ لیں، چونکہ اکثر اس سورت کو ہم جب بھی نماز پڑھیں گے سب سے پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری، چوتھی رکعت میں یہ ہم ضرور پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بغیر ہم لوگوں کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، رب العالمین، سکون کے ساتھ تھوڑا کھینچ کے پڑھیں، رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ اکثر ساتھی لفظی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اب جیسے کہ الرحمہ، وہ پڑھتے الرحمہ، ہا کی بجائے خا پڑھتے ہیں، تو یہ بہت سخت غلطی، اس سے ضرور بچنا چاہیے۔ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، ادھر بھی رحیم پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین۔ ایاک، یہاں پہ بہت ضروری غلطی ہے، اکثر ساتھی پڑھتے ہیں ایاک، شد ہے، شد کو سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایاک، شد کہتے ہیں جس کی 3 دانت ہوں، اس کے 3 نام ہیں، اس کو شد بھی کہتے ہیں، مشدد بھی کہتے ہیں، تشدید بھی کہتے ہیں۔ جس طرح سمجھنے کے لیے آسانی ہو آپ وہی استعمال کریں، یعنی اکثر اس کو ہم شد پڑھتے ہیں، مشدد بھی لوگ پڑھتے ہیں، تشدید بھی پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ جہاں پہ یہ شد آ جائے تو اس کا قانون یہ ہے کہ شد سے پہلے والے حرف کو شد والے حروف کے ساتھ سختی کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد جس کے اوپر شد ہے اس کو ایک بار پھر سے پڑھیں، جیسے کہ یا۔ اب یا کو ہم پہلے کیا کر رہے ہیں، حمزے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اس کے بعد یا کو دوبارہ پڑھ رہے ہیں، ایاک۔ یہاں پہ اکثر لوگ اس کاف کو موٹا پڑھتے ہیں، ایاک پڑھتے ہیں، ایاک نعبد ایاک نعبد
إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اہدی یہ چھوٹی ہائے دو چشمے والی ہائے سے کہتے ہیں، اس کو سینے کی طرف سے پڑھتے ہیں. اہدنا الصراط، صاد ہیں صراط یہاں پہ اکثر ساتھی غلط پڑھتے ہیں، طل اسے تا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، صراطل پڑھتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے، تو والے حرف کو تا نہیں پڑھنا چاہیے. تو اور تا ایک جیسے حروف ہیں، ٹھیک ہے، ہم آواز حروف میں کہتے ہیں تو تا، ان حروفوں سے ضرور بچنا چاہیے اور دھیان دے کر کے پڑھنا چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم. اب تو کا جو صفت ہے یہ موٹا ہے، اسی طرح تا ہے، تا کا صفت بالکل نرم ہے، پتلا ہے، ٹھیک ہے. اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، ادھر بھی وہی چیز اکثر ساتھی پڑھتے ہیں صراط الذین، تو کی بجائے تا پڑھتے ہیں. صراط الذین انعمت، یہاں پہ بہت سخت ہے، اکثر ساتھی یہاں پہ صحیح نہیں پڑھتے. انعمت، اکثر ایسے بھی ہیں جو حافظ ہیں، حفاظ کرام ہیں، لیکن اس چیز سے واقف نہیں ہیں، جلد بازی کے ساتھ اس حروف کو غلط پڑھتے ہیں. کچھ مولوی صاحبان ہیں اور وہ بھی یہاں پہ غلط کر بیٹھتے ہیں. اور یہ جو میں پڑھا رہا ہوں میں کسی حافظ قرآن کو سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ کسی مولوی کو سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہا. جو بھی ساتھی یہاں پہ غلط پڑھ رہا ہے تو اس غلطی کے اندر اپنا اصلاح فرمائے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں اپنا اصلاح فرماتا ہوں، اپنا اصلاح کرتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگ بھی اپنا اصلاح کریں. انعمت، اب جلدی میں پڑھتے ہیں نا، وجوہات یہی ہے، صراط الذین انعمت، انعمت اس سے غلط بن جاتے ہیں. انعمت، ان کیوں پڑھتے ہیں؟ چونکہ جو نون ہے اس کے اوپر ایک ساکن ہے، ٹھیک ہے. ساکن کے بھی 3 نام ہیں، جس طرح شد کی 3 نام ہے نا، اس طرح ساکن کو بھی ہم لوگ 3 نام کہتے ہیں. اکثر ساتھی ساکن، جزم، سکون 3 نام میں سے جو بھی سمجھنے میں آسانی ہو، یہ ساکن ہے، سکون ہے، جزم ہے، ٹھیک ہے، جس کی شکل دال سے ملتی جلتی ہے، ٹھیک ہے. اس کو اکثر لوگ ہم ساکن پڑھتے ہیں، لیکن اس کو سکون بھی پڑھا جاتا ہے، اسی طرح جزم بھی پڑھا جاتا ہے. انعمت، ٹھیک ہے، نون سے پہلے حمزہ کو نون کے ساتھ جوڑے اور نون کو ذرا پکڑے، اسے نہ چھوڑے. چھوڑنے کی صورت میں نون کیا ہو جائے گا؟ یا تو قلقلہ بنے گا یا الگ حروف بن جائے گا، اس سے غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے. انا، انا نہیں پڑھیں گے، ان پڑھیں گے. انعم، حمزہ نون زبر ان، ان عین میم زبر عم، انعم. صراط الذین انعمت علیہم، ادھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں پہ اکثر ساتھی غلط پڑھتے ہیں، چونکہ یہاں پہ شد ہے، مد ہے، پھر شد ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو پڑھنے کا ترتیب اس طرح ہے کہ یہاں جو لام اور ضاد کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، ولا اس کے بعد جو نا ضاد کو کھینچیں گے اور لام کے ساتھ جوڑیں گے، ٹھیک ہے. کھینچنے کے بعد ولا الضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. صدق اللہ العظیم. یہ سبق میں نے آپ ساتھیوں کے لیے پڑھ لیا ہے. اس سبق کو یاد کریں اور اپنے ساتھ دہراتے رہیں. جدھر میں نے غلطیوں کا بتایا ہے کوشش کریں ان غلطیوں پر اپنا اصلاح فرمائے، ٹھیک ہے. اور میرا کوئی کمی کوتاہی ہو تو میرا بھی اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. جو ساتھی واٹس ایپ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے رابطہ کریں. میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0334177111. واٹس ایپ کے اندر بھی میں نے ترتیبات بنائے ہیں. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.